أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تقولن، اور ہرگز نہ کہو، لشیء کسی چیز کے بارے میں، انی کہ بے شک میں ضرور فاعل کروں گا، ذالک یہ غدا کل۔ اصحاب کہف کا عظیم الشان قصہ اختتام کو ہے، جس کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دینے والے بن جاؤ، بالکل اسی طرح کہ جیسے اصحاب کہف نے قربانی دی۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے اس قصے کے اندر بڑی عبرتیں ہیں کہ اگر ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہنے کی بات ہو تو وہاں پر بھی ڈٹ جانا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے گھر بار اور کاروبار کو چھوڑنے کی نوبت آئے تو آدمی اس کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اسلام کی خاطر جو قربانی دینے کی نوبت آئے آدمی اس سے دریغ نہ کرے۔ قصے کے بیچ میں ایک تعلیم دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے امت کے لوگوں کو، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ جس وقت تم یہ بات کرو کہ میں آئندہ یہ کام کر لوں گا، کل میں تمہارا یہ کام کروں گا، یا کل میں یہ کام کروں گا، تو تعلیم یہ دی گئی کہ ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کرو، اس لیے کہ تمہیں توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے، تو ہر کام کی توفیق اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ حقیقت میں یہود کے کہنے پر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، 3 سوال کیے تھے کہ روح کیا ہوتی ہے، اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ جبرائیل امین کل آ جائیں گے، مجھ کو بتلا دیں گے، تو آپ نے کہہ دیا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو کل وہی نہیں آئی، 15 دن گزر گئے، اور بعض مشرکین نے ہنسنا بھی شروع کر دیا کہ انہوں نے تو کہا تھا کل بتا دوں گا، اور 15 دن ہو گئے، اس لیے کہ وہی تو آئی نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب وہی نہ آئے تو اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتے، کسی قدر غمزدہ بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ سنا دیا پوری تفصیل کے ساتھ، اور بیچ میں یہ تعلیم بھی دے دی وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز نہ کہو، لشیء کسی بات کے حوالے سے، کسی چیز کے حوالے سے، انی کی بے شک میں ضرور فاعل کروں گا، ذالک یہ غدا کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، جب کہہ دو کہ کل کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ کہو، اس لیے کہ کام کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اور جس وقت کہہ دو کہ کل کروں گا، آئندہ کروں گا، اور انشاءاللہ تم بھول جاؤ، وَاذْكُرْ یاد کرو رب کا، اپنے رب کو اذا نسیت، جب تم بھول جاؤ، تمہیں اس بات کا خیال آ جائے کہ میں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کام کل کروں گا، اور انشاءاللہ بھول گئے تھے، تو جس وقت یاد آ جائے کہ میں نے تو انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بعد میں خیال آ جائے کہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ کل یہ کام کر لوں گا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو جس وقت یاد آ جائے تو توبہ بھی کر لیا کرو، استغفار بھی کر لیا کرو، اللہ رب العالمین کی حمد بھی بیان کر لیا کرو، اور انشاءاللہ بھی کہہ دیا کرو۔ وقل، اور کہہ دیجئے عسیٰ ان یہدینی، امید ہے کہ بتائے گا مجھے میرا رب اس سے بھی زیادہ رشادہ، بھلائی کی بات، کہ مستقبل کے اندر جس کام کے کرنے کا میں نے عزم کیا ہے وہ بہتر ہے یا اس کے بجائے کوئی اور بہتر ہے، اللہ رب العالمین میری بہترین رہنمائی فرما لے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح دین کو واضح کرنے کے لیے، اسلام کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا قصہ بتلا دیا ہے، ممکن ہے کہ مستقبل کے اندر اللہ تعالیٰ دین کو سمجھانے کے لیے
آخرت کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اس سے بھی بہتر بھلائی کی اور ہدایت کی باتیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بتلا دے۔ وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار کے اندر 300 سنین، 300 سال۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ غار کے اندر وہ 300 سال رہے شمسی کیلنڈر کے مطابق، وزداد 9 لوگوں نے 9 اور بڑھا دیے، تو قمری کیلنڈر کے مطابق 309 سال بنتے ہیں۔ تو دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اگر 300 سال ہوں تو مطلب یہ ہے کہ شمسی کیلنڈر کے مطابق ان کے غار کے اندر جو سونے کی مدت ہے وہ 3 صدیاں ہے، اور اگر اس کا حساب کیا جائے قمری کیلنڈر کے مطابق جس طرح کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، تو پھر 9 سال اور اوپر بن جاتے ہیں، 309 سال ہو جاتے ہیں۔ قول کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ اعلم، جانتا ہے بما لبثوا، ان کے وہاں رہنے کی مدت کو۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب آپ ان کا واقعہ بیان کریں گے تو کچھ لوگ یہ بات کہیں گے کہ 250 سال سوئے رہے، کچھ کہیں گے 300 سال سوئے رہے، اور کچھ کہیں گے 309 سال سوئے رہے، کچھ کہیں گے 4 صدیاں سوئے رہے، کچھ کہیں گے 5 صدیاں سوئے رہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال کا ذکر کر دیا ہے۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اعتماد اسی کے اوپر ہونا چاہیے، زیادہ اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ بحث و تمیز کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کل کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ عالم، جانتا ہے بما لبثوا، یعنی کہ وہاں رہنے کی مدت کو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا 309 سال ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، قصے کا اختتام ہے، عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور یہ اللہ رب العالمین کو بہتر معلوم ہے کہ کتنے سال وہ وہاں پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کو حقیقت کے اندر مکمل طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ غار کے اندر کتنا عرصہ رہے، تو اللہ غیب کو جاننے والے، اللہ نے یہ خبر دے دی ہے کہ 309 سال رہے ہیں، تو اسی کے اوپر تمہارا اعتماد ہونا چاہیے، اسی کے مطابق تمہارا ذہن ہونا چاہیے کہ اتنے ہی سال وہ وہاں پر رہے۔ دوسری بات یہ بھی ذکر کر دی کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے اصحاب کہف کو غیب دان بھی جانا، عبادت کے اندر ان کو شریک بھی کیا، ان کی بندگی بھی کی۔ تو یہاں پر یہ تعلیم دے دی گئی کہ غیب جاننے والے اصحاب کہف نہیں ہیں، ان کو تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ غار کے اندر کتنا سوئے رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے تھے 1 دن سوئے رہے ہیں یا 1.5 دن سوئے رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ جس کو کل وہ کہہ رہے تھے اس کے اوپر تو 3 صدیاں گزر چکی تھیں۔ تو یہاں پر یہ تعلیم دے دی کہ غیب جاننے والا کوئی نبی نہیں ہے، غیب جاننے والا کوئی انسان نہیں ہے، غیب جاننے والا اصحاب کہف نہیں ہے۔ غیب اگر جاننے والی کوئی ہستی ہے تو محض اللہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ ابصر بہ واسمع، اللہ یہ خوب سننے والا ہے، اللہ یہ خوب دیکھنے والا ہے، ہر کسی کے حالات کو جاننے والا، ہر کسی کی بات کو سننے والا اللہ رب العالمین ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ ماں نہیں علومن کے لیے من دون اس کے علاوہ من ولی کوئی سرپرست۔ بعض لوگوں نے اصحاب کہف کو اپنا سرپرست مان لیا ہے، ان کو بندگی میں شامل کر لیا ہے، ان کی پوجا کرنی شروع کر لی ہے۔ لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اصحاب کہف نے بھی مشکل حالات کے اندر، مشکل وقت کے اندر اگر کسی کو مدد کے لیے پکارا تھا تو محض اللہ رب العالمین کو پکارا تھا، اللہ نے ان کی پکار کو سنا تھا، اور ظالم بادشاہ سے بھی اللہ نے بچایا، ان کے ایمان کا تحفظ بھی کیا، اور ان کو اولیاء کا درجہ بھی دے دیا، اور اللہ نے ان کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بتلا دیا کہ لوگوں دیکھ لو کہ جس طرح 3 صدیاں سلانے کے بعد میں اٹھا سکتا ہوں، اسی طرح تمہیں مار بھی سکتا ہوں، اسی طرح تمہیں مارنے کے بعد قیامت کے بعد تمہیں زندہ دوبارہ کر بھی سکتا ہوں۔ ولا یشرک، شریک نہیں کرتا اللہ فی ملکہ، ولا یشرک کو شریک نہیں کرتا اللہ رب العالمین فی حکمی، اپنے حکومت کے اندر احد، کسی ایک کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے، اللہ کے فیصلوں کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اللہ کے فیصلوں کے اوپر دقیانوس کی فوج بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی، اللہ کے فیصلوں کے اوپر بڑے سے بڑے بادشاہ کے فیصلے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کے اختیارات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی۔ آخر کے اندر توحید کے اثبات بیان کر دیا گیا اور شرک سے بچنے کی تعلیم دے دی گئی۔ اللہ رب العالمین اصحاب کہف کے قصے کو سننے کی، پڑھنے کی اور اخلاص کے ساتھ دین کی اوپر ایسے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح عمل کیا تھا دین کے اوپر اصحاب کہف نے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ولا تقولن، اور ہرگز نہ کہو، لشیء کسی چیز کے بارے میں، انی بے شک میں ضرور فاعل کروں گا، ذالک یہ غدا کل، الا ان سوا اس کے کہ یشاء چاہے اللہ تعالی، مگر انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ واذکر، یاد کرو، ربک اپنے رب کو، اذا نسیت جب تم بھول جاؤ، وقل اور کہہ دیجیے عسى ان یأتینی، امید ہے کہ بتائے گا
ربی مجھے میرا رب لأقرب من ھذا، اس سے بھی زیادہ رشدہ ہدایت کی بات، ولبثوا اور وہ پڑے رہے فی کہفہم اپنے غار میں 300 سنین 300 سال، وازدادوا اور بڑھا دیے لوگوں نے 9 سال اوپر، کل کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے بما لبثوا ان کے وہاں رہنے کی مدت کو، لہو اسی کو غیب و غیب کا علم السماوات آسمانوں کے والارض اور زمین کے، ابصر بھی خوب دیکھنے والا ہے اللہ، واسمع خوب سننے والا ہے، معنی علم کے لیے من دونی اس کے علاوہ ولی کوئی سرپرست، ولا یشرک اور وہ شریک نہیں کرتا فی حکمی اپنی حکومت میں احدا کسی ایک کو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔